بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استقبال ہے سلسلے دروس قرآن کی ایک اور نشست میں. سورۃ الاخلاص ہے. اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کیجئے اور اس کا تعارف کروائیے. اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورۃ الاخلاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو مستقل اس سورہ کو پڑھتے تھے اور پوری رات وہ پڑھتے ہی رہے، اور جب صبح ہوئی تو وہ اس کو بہت کم سمجھ رہے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک اور واقعہ ضمن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کسی جماعت میں بھیجا تو اس میں ایک ساتھی تھے جو نماز جب بھی پڑھاتے تو نماز کا اختتام سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پر کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو اس صحابی نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت اس میں ذکر کی گئی ہے اور میں اسے دہرانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورے سے تمہاری یہ محبت، اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے. اس سورت کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو ورد یا اوراد پڑھتے تھے ان میں سورہ قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھ کر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن مبارک پر ہاتھ میں پھونکتے تھے اس طریقے سے، اور اس کے بعد چہرے سے اس کو شروع کرتے تھے اس طریقے سے پورا جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے تھے. تو یہ مسنون بھی ہے کہ بندہ رات میں سوتے وقت سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے، اور جس طرح میں نے ابھی طریقہ دکھایا ہے اسی طریقے پر کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اس سورہ کے بارے میں ایک حدیث ہے لیکن اس پر کلام ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن اعمال میں اس کو بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 10 مرتبہ کوئی شخص پڑھے، مکمل پڑھے، تو وہ جنت میں اس نے ایک قصر بنا لیا، گویا کہ جنت میں اس نے اپنا محل بنا لیا، وہ ایسا ہے. اس حدیث پر کلام بھی کیا گیا ہے. سورۃ الاخلاص، اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ اخلاص کے معنی ہیں اللہ واحد پر یعنی ایک اللہ پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی ذات یا صفات یا ان کی ان صفات کے لازمی تقاضوں میں سے کسی پہلو سے کسی دوسرے کی شرکت کا کوئی شائبہ نہ پایا جانا، اسے کہتے ہیں اخلاص. یعنی اللہ ایک ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے صفات کی جو لازمی تقاضے ہیں، دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، بندوں کی حاجتوں کو پوری کرنے والا، ان صفات میں کسی کا اس کے شرکت کا شائبہ بھی نہ پایا جانا، یعنی کوئی اس کا سایہ بھی نہ پایا جانا، اسے کہتے ہیں اخلاص. اس سورے میں سب سے پہلے توحید، اس سورے کو ہم دیکھیں قرآن مجید کے بالکل اختتام پر آئی ہے، یعنی اس کے بعد سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے، جو بھی در حقیقت اخلاص کا ہی ایک مظہر اس میں جھلک رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. دیکھیں کہ قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو جگہ دی گئی جو کہ اخلاص ہی کا ایک پہلو ہے، اس میں بھی اخلاص ہی بیان کیا الحمدللہ رب العالمین.
اور پھر سب سے آخر میں اس صورت کو یعنی سورہ اخلاص آئی ہے اور اس سورہ کو جگہ ملی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں توحید کی اہمیت اول بھی ہے، یعنی کام کے شروع وقت بھی بندہ اخلاص کے ساتھ کام کو شروع کرے، اور جب بندہ کام کو ختم کرے تو بھی وہ اخلاص کے ساتھ ختم کرے، اول بھی اخلاص ہو آخر بھی اخلاص ہو۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طریقے کے الفاظ سے ہم نے اظہار کیا تھا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو، اعلان کر دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، یعنی جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں ہوتے، یعنی صرف ایک کہیں ہم تو اس کے پورے معنی ظاہر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہر لحاظ سے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے ضمن میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ جو لفظ ہے اس کا جو مطلب ہے ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عربی میں سمدن اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اسی کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بے نیاز سے کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے مطابق وہ صرف اس کے ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہاں پر نصارہ کی عیسائی جو عقیدہ رکھتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، ان کے اس عقیدے کی سائز سے تردید ہو رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اللہ تنہ ہر لحاظ سے وہ ایک ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی نہیں جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا۔ لم یلد ولم یولد میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی تردید ہو گئی، اور جو ایک سے سب سے پہلی آیت میں اس کی جو ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہیں ان کی تردید ہو گئی، دوسری آیت میں ان کی تردید ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، تیسری آیت میں ان کی تردید ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں، جس طرح کے بعض مجوسیوں وغیرہ کا عقیدہ تھا۔ تو یہ جو سورہ ہے، یہ جو اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک پورا دور گزر چکا مکہ مکرمہ میں، لوگوں کو سمجھا کر ان سے باتیں کر کے جب ایک دور گزر چکا تو کہا گیا کہ دو ٹوک انداز میں اب کہہ گزریے، اب بحث و مباحثے کا جو دور تھا، ڈائیلاگ کا جو دور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب اس اعلان کو آپ کو کرنا ہے، اس اعلان کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔